ایک چھوٹا اور پیارا سا گاؤں جو بہت خوبصورت سے پہاڑوں اور گھومتی ہوئی ندیوں کے بالکل درمیان میں واقع تھا، اور یہ گاؤں بہت زیادہ خوبصورت اور ہرے بھرے درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس چھوٹے اور پیارے سے ٹاؤن میں ایک بہت پیارا اور عقل مند لڑکا رہتا تھا، اور اس پیارے سے لڑکے کا نام عارف تھا۔ اور عارف خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کائنڈ اور بہت زیادہ سافٹ ہارٹڈ بھی تھا۔ عارف کو سب سے زیادہ دن پسند تھے۔ دن کی روشنی میں عارف کو باہر کھیلنا، واک کرنا اور ارد گرد کی چیزوں کو ایکسپلور کرنا بہت زیادہ پسند تھا۔ لیکن جیسے جیسے شام ہو جاتی تھی، اندھیرے کے گہرے سائے عارف کے گھر کی طرف لپکتے تھے تو عارف بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا تھا، اور اندھیرے میں اور روشنی کی عدم موجودگی میں اسے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، اور اسے ایسے لگتا تھا جیسے ایک ایسی مخلوق جو اس نے کبھی نہیں دیکھی اس کے ارد گرد گھوم رہی ہو، اور وہ ڈر کے مارے اپنے بیڈ میں اپنے کمبل میں چھپ جاتا تھا، اور وہاں چھپ کر مختلف قسم کی ڈراؤنی باتیں سوچتا رہتا تھا، اور یہ سوچتا رہتا تھا کہ اس اندھیرے میں بہت سارے خوفناک سائے ہیں، اور وہ سائے اس کو آ کر پکڑ لیں گے اور اس کو اٹھا کر یہاں سے کسی اور دنیا میں لے جائیں گے۔ اور جیسے جیسے شام ڈھلتی جاتی تھی، عارف اپنے بیڈ روم کی دیواروں پر محسوس کرنے لگتا تھا کہ بہت لمبے اور خوفناک شیڈوز اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عارف کا دل بہت زیادہ بڑے ڈرم کی طرح دھڑکنے لگتا تھا، اور اس کا دماغ خوفناک منظر کو اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کرنے لگتا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر کمبل میں چھپا ہوا کانپتا رہتا تھا اور عجیب و غریب قسم کی باتیں سوچتا رہتا تھا، اور جیسے ہی اس کے کمرے کے کرٹن ہلنے لگتے تھے تو اسے لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا جانور اپنے خوفناک پنجوں سے اس کے ڈور کو کھٹکھٹا رہا ہے۔ اور پھر ایک دن اسی طرح عارف اپنے گھر کے باہر دھوپ کو انجوائے کر رہا تھا، دن کی روشنی کو محسوس کر رہا تھا کہ اس کے فادر نے اسے بتایا کہ آج ہم اپنے گھر سے تھوڑا دور ایک کیمپ لگائیں گے۔ پہلے تو عارف یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور کیمپنگ کرنے کے بارے میں سوچنے لگا، اور یہ سوچنے لگا کہ کتنا مزہ آنے والا ہے۔ لیکن کچھ ہی دیر میں عارف کے فادر نے اسے بتایا کہ ہم یہ کیمپنگ رات کے ٹائم پہ کریں گے اور بہت مزہ آئے گا، تاکہ ہم وہاں پر انجوائے کر سکیں اور رات میں ستاروں اور چاند کی روشنی کو دیکھ سکیں۔ عارف جو پہلے کیمپنگ کرنے کے نام پر بہت زیادہ خوش تھا، اب تھوڑا ڈرنے لگا، اداس ہو کر سوچنے لگا کہ رات کو تو مجھے ڈر لگتا ہے، میں کیسے بابا سے یہ بات کروں۔ وہ تھوڑی دیر وہاں کھڑا یہی سوچتا رہا اور اپنے خوف کے سایوں کو اپنے دماغ میں آنے کی جگہ دیتا رہا۔ عارف کی پریشانی بڑھ گئی جب سورج ڈوبنے لگا اور وہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کا اندھیرا پھیل گیا، اور بس پھر اندھیرا ڈھلنے کی کچھ ہی دیر بعد عارف اور اس کے پیرنٹس نے وہاں پر کیمپنگ کرنا سٹارٹ کی۔ اس پیارے اور چھوٹے سے کیمپ میں ایک بہت پیاری اور ٹائنی سی لالٹین تھی، جس نے روشنی کا چھوٹا سا دائرہ اس کیمپ کے ارد گرد بڑھا دیا، اور جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی عارف فوراً سے اپنے کیمپ میں جا کر اسی طرح بلینکٹ میں چھپ گیا، اور بلینکٹ میں چھپ کے عارف مختلف قسم کی خوفناک باتوں کو سوچنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر تک یہی سوچتا رہا کہ کاش یہ لینٹرن بڑی ہو جائے اور اس کی روشنی ساری جگہ پر پھیل جائے اور یہ اندھیرا مستقل ختم ہو جائے، لیکن عارف کا ڈر تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بلینکٹ کے نیچے چھپے مسلسل کانپ رہا تھا۔ اس کا خوف اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہاں پر پڑے ہوئے خشک پتوں کی سرسراہٹ بھی اس کو کسی خوفناک جانور کے آنے کی آواز لگ رہی تھی، اور اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے چھوٹے اور پیارے الو اگر بولنے کی کوشش کرتے تو عارف ان کی آواز سے بھی ڈر جاتا۔ اسے ایسا لگتا جیسے کوئی بہت بڑا ڈائناسور اس کو کھانے کے لیے آ رہا ہے۔ عارف انہی چیزوں کے خوف اور اسی پریشانی میں مبتلا تھا، اور اپنے کمبل میں چھپا ہوا یہ مختلف باتیں سوچ رہا تھا اور بہت زیادہ پریشان تھا کہ دور سے اس کے پیرنٹس نے اس کو پریشان اور اس خوف میں مبتلا دیکھا، اور وہ اسے دیکھ کر فوراً اس کی طرف آئے اور جلدی سے عارف کو اس کے کیمپ سے نکال کر ایک بہت صاف ستھری اور پیاری جگہ پر لے گئے، جہاں پر آسمان پر بہت سارے ستارے چمک رہے تھے اور خوبصورت سا چاند ہر طرف اپنی روشنی پھیلا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فادر نے عارف سے کہا، دیکھو عارف، ان ستاروں کی طرف دیکھو، کیا وہ تمہیں ڈراتے ہیں؟ کیا تمہیں ان سے ڈر لگ رہا ہے؟ عارف نے اپنے سر کو ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے ان سے ڈر نہیں لگ رہا، اوپر وہ آسمان پر بہت زیادہ روشنی بکھیر رہے ہیں، میں ان سے کیوں ڈروں گا؟ تو بس پھر اس کے فادر نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اندھیرا آسمان کی طرح ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خطرناک ہیں۔ فادر نے کہا، پیارے عارف، دیکھو رات کتنی
اتنی اندھیری ہے، آسمان بھی بہت زیادہ کالا ہے، لیکن یہاں پر ستارے موجود ہیں، یہاں تک کہ اس اندھیری رات میں بھی کتنا زیادہ چمک رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی عارف کی مدر نے کہا، اور جس طرح ان ستاروں کی گائیڈنس چاند سے ہوتی ہے اور چاند ان کو گائیڈ کرتا ہے، اسی طرح ہماری گائیڈنس ہماری اندرونی روشنی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ روشنی ہمارے اندر ہمارے بریوری، ہمارے حوصلے اور ہماری ہمت کی روشنی ہوتی ہے، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ چمکتی رہتی ہے، جیسے یہ ستارے اس چاند کے ساتھ پوری آب و تاب سے چمک رہے ہیں۔ عارف کے پیرنٹس نے اس کو اندھیرے کے بارے میں خوف دور کرنے کے لیے سمجھاتے ہوئے کہا کہ جس طرح یہ آسمان چاند اور ستاروں سے روشن ہے اور اسی طرح خوبصورت لگ رہا ہے، تو بس اسی طرح تمہارے اندر بھی اتنی ہمت، اتنا حوصلہ اور اتنی زیادہ بریوری ہے کہ تم بھی ہر مشکل اور ہر اندھیرے کا سامنا کر سکتے ہو۔ تو بس عارف نے جلدی سے مسکراتے ہوئے آسمان پہ چمکتے ہوئے ان ستاروں کی طرف دیکھا۔ ان کی ٹمٹماتی روشنی اس اندھیری اور خوف میں عارف کے لیے ایک بہت زیادہ خوشی اور سکون کا لمحہ تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اندھیرے میں ڈرنے کی تو کوئی چیز نہیں، بلکہ اندھیرا تو انسان کو ہمت اور حوصلہ اور بریوری دکھانے کا موقع دیتا ہے۔ اس رات کے بعد سے اندھیرے کے بارے میں عارف کا تصور بالکل چینج ہو گیا۔ اس نے رات کی خاموشی اور تنہائی میں بہت زیادہ انجوائے کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ رات کو اندھیرے میں اپنے کیمپ میں بیٹھ کے چھپنے کی بجائے مختلف قسم کی کتابوں کو پڑھتا تھا، مختلف کہانیاں لکھتا تھا، اور اب وہ اپنے اس پیارے آؤل دوست سے ڈرتا نہیں تھا، بلکہ اس کو اپنے پاس بٹھا کر اپنی ساری سٹوریز بہت مزے سے سنایا کرتا تھا۔ پتوں کی سرسراہٹ اب عارف کو بالکل بھی بری نہیں لگتی تھی۔ عارف ان پتوں کو جمع کرتا اور ان پتوں کے ساتھ اپنے سارے کیمپ کو سجا دیتا تھا، اور اب عارف کو یہ اچھی طرح پتا چل گیا تھا کہ اندھیرا خوف کی جگہ نہیں، بلکہ ایک خواب کے پرواز کرنے کی جگہ ہے۔ اور اس طرح عارف کے اس اندھیرے سے ڈرنے کے خوف نے عارف کو ایک بہت ڈرپوک خوف زدہ لڑکے سے ایک بہت اچھا ایکسپلورر بنا دیا۔